بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے جب عیسائی سفیر واپس یروشلم پہنچا اور اس نے تمام صورتحال بیان کی تو بادشاہ بالڈون چہارم اور سالار آئرس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آئرس ابھی تک یروشلم ہی میں مقیم تھا اور قاصد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب قاصد نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری الفاظ دہرائے تو صلیبی فدائین کے قائد نے عیسائیوں کا مخصوص دعائیہ نعرہ لگایا، اے خداوند خدا، اپنے بندوں پر صلیب مقدس کا سایہ ہمیشہ قائم رکھ۔ یہ کہہ کر سالار آئرس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ریمنڈ کی طرف دیکھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوصلے اور بڑھ جاتے، اس لیے ابتدا ہی میں ان کی ہمت شکنی بہت ضروری تھی۔ اب مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ کسی عیسائی علاقے پر حریصانہ نظر نہیں ڈالیں گے۔ ریمنڈ سالار آئرس کے طنزیہ خطاب پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر زبانی طور پر اس کے اس جرأت مندانہ اقدام کی تعریف کرتا رہا۔ بے شک تمہارے ہی دم سے ایشیائی کوچک میں صلیبیوں کا وقار قائم ہے۔ خداوند خدا تمہارے سرفروشانہ جذبوں میں اور اضافہ کرے۔ ریمنڈ نے سیاسی مسئلہ سے کام لیتے ہوئے سالار آئرس کے منہ پر اس کی تعریف کی، حالانکہ وہ طے کر چکا تھا کہ موقع ملتے ہی اپنے اس حریف کا کام تمام کر ڈالے گا۔ سالار آئرس ایک بے حد جذباتی اور جنونی فدائی تھا۔ شہنشاہ بالڈون چہارم کے سامنے ریمنڈ کو نیچا دکھا کر اسے بے حد مسرت حاصل ہوئی۔ پھر وہ اس نشے سے سرشار طرابلس واپس چلا گیا، جہاں کا حاکم پہلے ہی فرینکس کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا۔ جب اس نے سالار آئرس کے اس عظیم الشان کارنامے کی تفصیلات سنی تو وہ کسی غلام کی طرح اس کے آگے جھک گیا۔ موصل کے نئے حاکم عزاء الدین مسعود نے اپنے درباریوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی موت پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت قبول نہیں کی تھی اور مصر کے سفیر کو ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا تھا، مگر حقیقت میں وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خوفزدہ تھا۔ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے فوری طور پر اپنا قاصد یروشلم روانہ کیا اور اتحاد ثلاثہ موصل، حلب اور یروشلم کے معاہدے کی تجدید کرنی چاہی، کیونکہ مرج العیون، قلعہ یعقوب، کیفا، الحناکر اور دیگر ساحلی شہروں پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے نے عزاء الدین مسعود کو نئی دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر حاکم موصل اپنے زیر اقتدار علاقوں پر قناعت کرتا اور عیسائیوں سے ساز باز نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کی حکومت کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا۔ والی مصر تو اتنے اعلیٰ ظرف انسان تھے کہ زنگی خاندان کے تمام افراد کی گالیاں کھانے اور طعنے سننے کے بعد بھی انتقامی روش اختیار نہ کی تھی۔ اس کے برعکس سلطان ملک صالح اور عزاء الدین مسعود کی بے ضمیری کا یہ عالم تھا کہ اپنے دینی بھائی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی چوکھٹ پر ماتھے رگڑتے رہتے تھے۔ ایک بار پھر عزاء الدین مسعود نے اس شرمناک بے حسی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ یروشلم کی خدمت میں ایک گداگورانہ درخواست پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دوستی کا یہ رشتہ تا حیات قائم رہے گا۔ حاکم موصل عزاء الدین مسعود کا خط پڑھ کر ریمنڈ کے عیار شاطر ذہن نے کروٹ لی۔ اس کا دمشق پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، جس کا ریمنڈ کو بے حد افسوس تھا۔ موصل کے نئے حکمران عزاء الدین مسعود کا خط پڑھ کر اس نے اندازہ کر لیا کہ اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی طرح وہ بھی بزدل ہے اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ریمنڈ نے دل ہی دل میں خداوند خدا کا شکر ادا کیا کہ قدرت نے اسے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے انتقام لینے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا۔ ہر زاویے سے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ریمنڈ نے عزاء الدین مسعود کے خط کا جواب تحریر کیا، جس کے ایک ایک لفظ میں فتنہ و مکاری بھری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو موصل کی تخت نشینی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر میں ذاتی مسائل میں الجھا نہ ہوتا تو بنفس نفیس موصل پہنچ کر جشن تاج پوشی میں شریک ہوتا۔ بہرحال میری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ حقیقت پسندانہ اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان پہلے سے کسی قسم کی افہام و تقسیم نہیں ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ قریب آئے بغیر ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔
آپ کے مرحوم بھائی سیف الدین کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ میری فطرت شناس تھے اور میں ان کا مزاج آشنا۔ خداوند خدا انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ایک قابل اعتماد دوست تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے دشمن یا بدخواہ ہیں، بلکہ اس مسلمہ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دوستی اور اعتبار قائم ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ نگران شاہ یروشلم ریمنڈ کا خط پڑھ کر والی موصل عزاء الدین مسعود پریشان ہو گیا، اور پھر اس نے وقت ضائع کیے بغیر دوسرا خط تحریر کر کے اپنے قاصد کو اسی دن یروشلم روانہ کر دیا۔ ریمنڈ کو یقین تھا کہ موصل کا سفیر بہت جلد یروشلم واپس آئے گا، مگر اسے یہ توقع نہ تھی کہ اس کی تحریر عزاء الدین مسعود پر اس قدر جلد اثر کر جائے گی کہ موصل کے قاصد کو دوبارہ اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ریمنڈ نے اندازہ کر لیا تھا کہ عزاء الدین مسعود واقعی بہت زیادہ ضرورت مند تھا۔ پھر جیسے جیسے ریمنڈ والی موصل کا طویل خط پڑھتا گیا، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تیز تر ہوتی چلی گئی، ایسی مسکراہٹ جس سے کامیابی کا واضح رنگ جھلک رہا تھا۔ عزاء الدین مسعود نے ریمنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، میں نے تخت موصل پر بیٹھنے سے پہلے حلف اٹھایا تھا کہ برادر بزرگ سیف الدین مرحوم کے نقش قدم پر چلوں گا اور وہ سارے عہد و پیمان نبھاؤں گا جو میرے مرحوم بھائی نے کیے تھے۔ اس لیے میری بات پر یقین کیا جائے کہ میں سابق والی موصل کی طرح آپ کا قابل اعتماد دوست ثابت ہوں گا۔ نگران شاہ یروشلم ریمنڈ نے عزاء الدین مسعود کا خط بند کر دیا اور اپنے خادم خاص کو طلب کر کے کہا، یہ ہمارے مہمان خاص ہیں۔ ریمنڈ نے موصل کے سفیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور نہایت پرتکلف انداز میں ان کی توازے کرو، پھر جب یہ واپس جائیں تو اہل موصل سے کہہ سکیں کہ یروشلم اپنے دوستوں پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ پھر جب موصل کا سفیر خادم خاص کے ساتھ کمرے سے چلا گیا تو ریمنڈ نے شراب کا ایک جام لبریز کیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ بظاہر وہ شراب پی رہا تھا، مگر اس کا شاطر ذہن مسلسل اس تدبیر کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے ذریعے مسعود جیسے بزدل اور احمق حکمراں کو زیر دام لایا جا سکے۔ اگرچہ عزاء الدین مسعود اپنے خوف و دہشت کی وجہ سے اتحاد ثلاثہ کے برقرار رکھنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سیف الدین مرحوم سے کہیں زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا، لیکن ریمنڈ کے خیال میں اب اتحاد ثلاثہ ایک بے مقصد اور بے مصرف معاہدہ تھا، کیونکہ اسی معاہدے کے دوران ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی محاذوں پر شکست فاش کھائی تھی اور کئی اہم علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے تھے۔ ان مارکہ آرائیوں کے دوران میں حلب اور موصل نے اس کی کوئی فوجی مدد نہ کی تھی، بس اتنا وعدہ کیا تھا کہ جب صلیبی لشکر دمشق پر حملہ آور ہوگا تو دونوں ریاستیں ریمنڈ کے سپاہیوں کو اپنے علاقے سے بے روک و ٹوک گزرنے دیں گی، اور پھر جب دمشق پر صلیبی فوج کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ اس تسلط کو قانونی طور پر تسلیم کر لیں گے۔ یہ ایک جامع منصوبہ تھا جس کی کامیابی میں ریمنڈ کو ذرا برابر بھی شک نہ تھا، مگر اس کا کیا علاج کہ قدرت نے ریمنڈ کی ساری تدبیریں اسی پر الٹ دی تھیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے پر تصرف حاصل کرنے کی بجائے اپنے ہی کئی حساس اور اہم علاقوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ریمنڈ نے اپنے ذہن سے اتحاد ثلاثہ کا تصور اس طرح نکال پھینکا تھا کہ جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ پھر بہت غور و فکر کے بعد ریمنڈ نے ایک نہایت ہی خوفناک چال چلی۔ اس نے والی موصل عزاء الدین مسعود کو صاف صاف لکھ دیا، اتحاد ثلاثہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور ہے۔ میں والی حلب سلطان ملک صالح کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا۔ ایک تو سیف الدین مرحوم کا حوالہ، دوسرے تمہاری مخلصانہ تحریر جسے پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری طرح تم بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے توسیع پسندانہ ارادوں سے بے خبر نہیں ہو۔ آج نہیں تو کل وہ موصل اور حلب کی طرف ضرور بڑھیں گے۔ اگر تم اپنی ریاست کی مکمل حفاظت چاہتے ہو تو میں اس کا مستقل بندوبست کر سکتا ہوں، مگر اس کی ایک ہی صورت ہوگی کہ ان خدمات کے صلے میں تم 1,00,000 دینار سالانہ ادا کرو گے اور دونوں ریاستوں کے درمیان باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ عمل میں لایا جائے گا۔ ریمنڈ کی اس چال میں کئی نکتے پوشیدہ تھے۔ پہلا یہ کہ شاہ یروشلم جس رقم کو خدمات کا صلہ قرار دے رہے تھا، دراصل وہ ایک قسم کا خراج تھا۔ اگر عزاء الدین مسعود اس پر راضی ہو جاتا تو دوسری چھوٹی اسلامی ریاستوں پر بھی صلیبیوں کی دہشت طاری ہو جاتی۔ اس چال میں ایک یہ راز بھی پوشیدہ تھا کہ معاہدے کی صورت میں فرینکس صلیبی فدائین موصل میں داخل ہو جائیں
اور کسی بھی وقت عزاء الدین مسعود کا اقتدار ختم کیا جا سکتا تھا، اور آخری صورت یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ موصل پر حملہ آور ہوتے تو مسلمانوں کے ساتھ فرینکس بھی ہلاک ہو جاتے اور پھر ریمنڈ کو صلیبی فدائین سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی۔ پھر جب ریمنڈ کا یہ انتہائی پیچیدہ اور پرفریب خط موصل پہنچا تو عزاء الدین مسعود بدحواس ہو گیا۔ اگر وہ ریمنڈ کا مطالبہ مان کر 1,00,000 دینار ادا کرنے کا معاہدہ کر لیتا تو مالی نقصان کے علاوہ ایک عیسائی ریاست کا خراج گزار بن کر رہ جاتا، جو ایک نہایت ذلت آمیز اور شرمناک عمل ہوتا۔ بہت ممکن تھا کہ جب یہ رسوا کن خبر عوام میں پہنچتی تو وہ بھی اپنے حکمران سے بدگمان ہو کر بغاوت پر اتر آتے، اور اگر عزاء الدین مسعود شاہ یروشلم کی پیشکش ٹھکرا دیتا تو ریمنڈ پہلے ہی در پردہ اپنے خط میں یہ دھمکی دے چکا تھا کہ اتحاد ثلاثہ ختم ہو چکا ہے، اور اس صورت میں وہ صرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رحم و کرم پر رہ جاتا۔ مسئلہ اس قدر الجھ چکا تھا کہ اس نے والی موصل کی نیندیں حرام کر دی تھیں اور سلامتی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر عزاء الدین مسعود نے اپنے خاص امراء کا خفیہ اجلاس طلب کر لیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ والی موصل کا خیال تھا کہ اس کے سارے امراء نفرت و حقارت کے ساتھ شاہ یروشلم ریمنڈ کی اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے، مگر اس وقت عزاء الدین مسعود کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سارے امراء نے ایک عیسائی حکمراں کی اس تجویز کی پرجوش حمایت کر دی۔ سیاست اس کا نام ہے کہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچایا جائے۔ موصل کے ایک امیر بلقان نے بلند آواز میں کہا، وقت ہمیشہ ایک رفتار سے آگے نہیں بڑھتا، گرمی کے بعد سردی کا موسم آنا لازمی ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح اس قیامت خیز گرمی کو گزار دینا چاہیے، پھر اچھا موسم آتے ہی اس معاہدے کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ فی الوقت تو ہمیں اس تیز دھوپ میں ایک سائبان کی ضرورت ہے۔ پھر جیسے ہی امیر بلقان خاموش ہوا، دوسرا امیر شارب بول اٹھا، اس غاصب صلاح الدین ایوبی سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم طاقتور حلیف تلاش کریں، اور اس پورے علاقے میں شاہ یروشلم سے زیادہ طاقتور کوئی دوسرا حاکم نہیں۔ امیر شارب نے گھما پھرا کر امیر بلقان کی تعریف کر دی تھی۔ پھر اس خفیہ اجلاس میں موجود تمام امراء نے ایک ایک کر کے شاہ یروشلم ریمنڈ کی پیش کردہ تجویز کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دے دیا۔ اس طویل گفتگو کے دوران میں بس ایک ہی شخص ایسا تھا جو حیرت و اذیت کے ساتھ عزاء الدین مسعود کے تمام مشیروں کے چہرے دیکھتا رہا، اور یہ امیر مہدی تھا، انتہائی شجاع اور مدبر انسان۔ امیر مہدی کو خاموش پا کر عزاء الدین مسعود نے اس کی طرف دیکھا۔ امیر مہدی، تم نے کوئی مشورہ نہیں دیا۔ امیر مہدی بڑے باوقار انداز میں اپنی نشست پر کھڑا ہوا، ایک نظر اجلاس میں تمام امراء پر ڈالی اور پھر بہت غمزدہ لہجے میں والی موصل سے مخاطب ہوا، عزت مآب، جب آپ کے سارے مشیران خاص ایک ہی رائے رکھتے ہیں تو پھر میرے خیالات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ امیر مہدی کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری رائے جاننا ضروری سمجھتے ہیں، عزاء الدین مسعود نے نرم لہجے میں کہا۔ امیر مہدی چند لمحوں تک کھوئی نظروں سے والی موصل کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھا اور کمر سے اپنی تلوار کھول کر عزاء الدین مسعود کے پیروں کے قریب رکھ دی۔ امیر مہدی کے اس طرز عمل سے کمرے کی فضا پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہر امیر اپنی اپنی جگہ شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ خود عزاء الدین مسعود بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے انتہائی مضطرب لہجے میں اپنے معزز سالار سے پوچھا، امیر مہدی یہ کیا ہے؟ شمشیر مجھے سلطان عادل نے عطا کی تھی۔ امیر مہدی نے بہت افسردہ لہجے میں کہا۔ تو پھر سلطان عادل کی اس نشانی کو اپنے جسم سے الگ کیوں کر رہے ہو؟ والی موصل عزاء الدین مسعود کی حیرت ابھی تک برقرار تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا نحیف و لاغر جسم اس امانت کے بار گراں کو اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اگرچہ امیر مہدی کے لہجے سے اب بھی گہری اداسی جھلک رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے طرز ادا میں ایک سپاہیانہ شان تھی۔ جب کسی سپاہی کو شمشیر دی جاتی ہے تو در پردہ اس سے ایک حلف بھی لیا جاتا ہے کہ وہ جان دے کر بھی اپنے مذہب اور ملک و ملت کی حفاظت کرے گا، مگر میں بعد حسرت و یاس اپنا حلف توڑ رہا ہوں کہ اس حلف کو توڑے بغیر وہ بات کہی نہیں جا سکتی جسے آپ سننا نہیں چاہتے۔ عزاء الدین مسعود کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امیر مہدی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم مبہم اور الجھی ہوئی گفتگو سننا پسند نہیں کرتے۔ والی موصل کا لہجہ سخت تھا، اس لیے میں خود کو آپ کی ملازمت سے آزاد کر رہا ہوں،
جو ایک غلامی بن کر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ عزاؤدین مسعود کا لہجہ کچھ اور سخت ہو گیا تھا۔ اب میں سلطان عادل کے نمک کا حق ادا کروں گا۔ امیر مہدی کے لہجے سے کرب چھلک رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی استقامت و شجاعت بھی نمایاں تھی۔ امیر محترم کو یاد ہوگا کہ پہلے میں دربار حلب کا ملازم تھا، مگر جب سلطان ملک صالح خوشامدی امیروں کے نرغے میں گھر گئے تو میں اس امید پر موصل چلا آیا کہ شاید یہاں میرے سپاہیانہ اور سرفروشانہ جذبات کی تسکین ہو سکے گی، مگر میں اسے اپنی بدقسمتی کہوں یا گردش وقت کا نام دوں کہ یہاں بھی وہی تماشا ہو رہا ہے۔ میں 1 سال سے خاموشی کے ساتھ مسلسل اس بات کا جائزہ لے رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قدم بھی ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ سلطان عادل کے خاندان کا ہر فرد اس مرد مومن کو غلام زادہ، غاصب اور نمک حرام قرار دیتا ہے، لیکن اولاد زنگی کے ساتھ ان کا ہر عمل خادمانہ ہے۔ ہر بار ابھی امیر مہدی کی گفتگو ناتمام تھی کہ والی موصل جوش غضب میں چیخ اٹھا، امیر مہدی، تمہیں اس بات کا ہوش ہے کہ تم کس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو؟ عزت مآب، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اچانک امیر مہدی کا لہجہ بے نیازانہ ہو گیا تھا۔ آپ میرے جس جرم کی نشاندہی کر رہے ہیں، اسے سیاست کے مذہب میں ایسا گناہ عظیم تصور کیا جاتا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہوتی۔ پہلے میں نے اپنی سزا منتخب کی ہے، پھر زبان کھولی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد میں نہیں بولوں گا، مگر میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں، تاکہ دربار موصل کے در و دیوار گواہ رہیں کہ سلطان عادل کے ایک ادنا خادم نے حق کے نمک کس طرح ادا کیا تھا۔ تمہارے گناہ کی سزا تو مقرر کی جا چکی ہے، مگر ہم اپنے شاہانہ اختیار و قدرت کی آبرو رکھتے ہوئے تمہیں چند سانسیں بخشتے ہیں تاکہ تم اپنی بات مکمل کر سکو۔ عزت مآب، اس عنایت کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے میری بات مکمل کرنے کا موقع دیا۔ رہا سانسوں کا معاملہ تو وہ قدرت کی یہاں شمار کی جا چکی ہیں، ان میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کمی۔ اس طویل اجلاس کے دوران میں پہلی بار امیر مہدی کے ہونٹوں پر ایسا تبسم نمایاں ہوا جس میں گہرا اطمینان اور سکون شامل تھا۔ پھر وہ اپنے ان ساتھی امراء سے مخاطب ہوا جو شاہ یروشلم ریمنڈ کی پیش کردہ تجویز کی نہ صرف حمایت کر رہے تھے بلکہ اس معاہدے کو وقت کی اہم ترین ضرورت بھی قرار دے رہے تھے۔ میرے نادان ساتھیوں، جب قرآن کریم میں واضح طور پر اس امر کی نشاندہی کی جا چکی ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر تم کس امید پر شاہ یروشلم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تم ان اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہو جنہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہاری امارت کو تسلیم کیا، یا پھر معاذ اللہ احکام خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ کہتے کہتے امیر مہدی کا لہجہ انتہائی تلخ اور تند و تیز ہو گیا تھا۔ کیا روئے زمین پر بسنے والے تمام کلمہ گو مر چکے ہیں جو تم موصل کے دفاع کے لیے اپنے بدترین دشمنوں کو صدائیں دے رہے ہو؟ کیا دنیا کا کوئی ہوش مند انسان قزاقوں اور شیروں کو اپنے گھر کی نگہبانی پر متعین کر سکتا ہے؟ اگر موصل کا خزانہ اس قدر لیبریز ہو چکا ہے کہ اس میں مزید دولت رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی، تو پھر خدا کے لیے یہ رقم موصل کے ان غیرت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دو جو ریاست کی حفاظت کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ یہ کہہ کر امیر مہدی نے اپنا زاویہ تبدیل کیا اور والی موصل عزاؤدین مسعود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوا، اے سلطان عادل کے لائق احترام وارث، اپنے عظیم بزرگوں کے انتہائی قیمتی ورثے کو غیروں کے ہاتھ اتنے سستے داموں فروخت نہ کرے کہ اہل ایمان کی آنے والی نسلیں ہمارا نام لے کر لعنت بھیجیں اور ہماری قبروں پر آ کر تھوکیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ سو رہے ہیں۔ وہ ننگ دین و ملت جنہوں نے کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی غلامی کی دستاویز پر دستخط کیے اور ایشیائی کوچک کے مٹھی بھر عیسائیوں کو خراج ادا کیا۔ امیر مہدی نے بے مثال جرأت و اظہار سے کام لیتے ہوئے عزاؤدین مسعود اور اجلاس میں شریک ہونے والے ایک ایک امیر کے چہرے سے منافقت و ریاکاری کا نقاب نوچ پھینکا تھا۔ شراب اور عورت کے رسیا اور بے ضمیر امراء ایک غیرت مند اور دیانتدار انسان کی حقیقت بیانی کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ امیر بلقان اور امیر شارب جو عزاؤدین مسعود کے بہت منہ چڑھے تھے،
तैश में आकर उठ खड़े हुए। दूसरे उमरा ने भी उन दोनों की तकलीद की। सुल्तान ज़ीशान, हम जानिसारान सल्तनत इससे ज़्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए। सैफुद्दीन मरहूम उज़ाउद्दीन मसूद और सबसे छोटे भाई इमादुद्दीन की ये दिली ख्वाहिश थी कि लोग उन्हें भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की तरह सुल्तान के लक़ब से पुकारें, मगर ये उसी वक्त मुमकिन था कि सुल्तान मलिक सालेह मर जाता और सुल्तान आदिल के तमाम इलाके उनके कब्ज़े में आ जाते। अमीर बिलकान और अमीर शारिब जैसे खुशामदी दरबारियों ने उज़ाउद्दीन मसूद की इस कमज़ोरी को खूब समझ लिया था, इसलिए वो उज़ाउद्दीन मसूद को सुल्तान ज़ीशान कहकर पुकारा करते थे। वाली मूसल के नफ्स को इस लक़ब से बहुत तस्कीन होती थी, इसी वजह से वो उन खुशामदी उमरा की हर जायज़ व नाजायज़ बात मान लेते थे। इससे पहले कि उज़ाउद्दीन मसूद अमीर बिलकान, अमीर शारिब और दीगर उमरा के शदीद एहतजाज पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता, अमीर मेहदी बुलंद और बावकार अंदाज में बोल उठा, जाना तो मुझे है, आप मुअज़्ज़िज़ हज़रात कहाँ जाएंगे? अल्लाह हम सब को हिदायत दे और मिल्लत इस्लामिया की निगहबानी करे। उस वहदहु ला शरीक का एहसान अजीम है कि मुझ जैसे गुनाहगार और कमज़ोर इंसान को एक इंतहाई मुश्किल फ़र्ज़ अदा करने और आज़माइश की सख्त तरीन घड़ी से गुजरने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अमीर मेहदी उज़ाउद्दीन मसूद और तमाम उमराए मूसल की नज़र में गद्दार सल्तनत करार पा चुका था। फिर उसी रात उसकी किस्मत का फ़ैसला हो गया। कत्ल होने से पहले अमीर मेहदी का जवान साल बेटा हादी और बीवी कैद खाने में मिलने आए तो उसने एक ही वसीयत की, मेरी लाश को मूसल में दफन न करना, अगर मुमकिन हो सके तो इस तन मुर्दा को दमिश्क ले जाकर मदरसा नूरिया के एक गोशे में ज़मीन के हवाले कर देना। ये सुनकर अमीर मेहदी की बीवी और बेटा रोने लगे तो उसने मुजाहिदाना लहजे में अपने वारसों को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करो कि तुम्हारा बाप हराम मौत नहीं मर रहा है। अमीर मेहदी ने इंतहाई मोहब्बत से शरीक हयात के शाने पर हाथ रखा। अहले ईमान के लिए अल्लाह की रहमत का साया काफ़ी है, बाकी तमाम साए ढल जाने वाले हैं। फिर उसने अपने खूबसूरत और जवान बेटे हादी के माथे को बोसा दिया, मैं तुमसे राज़ी हूँ कि तुम एक फर्मा बरदार बेटे हो। तुम्हारे बाप ने तमाम ज़िंदगी बस एक ही दुआ की है कि अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाए। तुम्हें जब भी मौका मिले तो मुसलमानों के हकीकी अमीर सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर मेरा सलाम अकीदत पेश करना। मैं वाली मूसल की मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर मिस्र जाना चाहता था, मगर वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया। अल्लाह तुम दोनों का मुहाफ़िज़ व निगहबान हो। ये कहकर अमीर मेहदी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया ताकि बीवी और बेटा उसकी आंखों में आने वाले आंसू को ना देख सकें। निस्फ शब के अंधेरे में अमीर मेहदी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की वसीयत के मुताबिक अमीर मेहदी की बीवी ने उज़ाउद्दीन मसूद की खिदमत में शोहर की लाश दमिश्क ले जाने की दरख्वास्त पेश की, मगर वाली मूसल ने इंतहाई नफ़रत व हकारत के साथ उस गमज़दा सूरत को धुतकार दिया। हम ऐसे नमक हराम और गद्दार सल्तनत की कब्र भी अपने सामने रखना चाहते हैं ताकि मट्टी के इस ढेर को देखकर हमारी आंखें ठंडी होती रहें।